हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हादी हियर, वेलकम बैक। आज का टॉपिक जो है वो फिर से फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी चैप्टर सर्कुलेशन से है, लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम का आज आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको प्रोवाइड करेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन के साथ। लिम्फेटिक सिस्टम असल में सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर में मौजूद है और ये जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये एक तरफ सर्कुलेटरी सिस्टम में इसका जिक्र है, इसके साथ लिंक है, तो दूसरी तरफ ये इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। तो दो सिस्टम है और ये इन दोनों के बीच में है, ये दोनों के साथ लिंक है लिम्फेटिक सिस्टम। पहले आपको बताते हैं कि इसका मेन पर्पस जो है वो क्या है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को समझाने के लिए मुझे एक बार फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ जाना होगा, जहाँ पर हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। किस चीज़ का डायग्राम? वो है आपका आर्टरीज का एंड वेन का। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक आर्टरी है और इस आर्टरी को हम यहाँ पर इस तरह से इनकी शाखें बना लेते हैं, ठीक है। जब आप इनकी शाखें बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने यहाँ पर किसका जिक्र स्टार्ट किया हुआ है? आपने यहाँ पर कैपिलरीज को का जिक्र कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है? कैपिलरीज है। जी हाँ। अब इसको भी हम इस तरह से शाखें दे देते हैं, ठीक है, ब्रांचेस दे देते हैं। यहां तक तो है आर्टरी जिसके अंदर ब्लड मूव कर रहा है, इसको आपने नाम दिया है आर्टरी और इसको आपने नाम दिया हुआ है वेन। ये आपका वेन है। बीच में क्या है? बीच में है कैपिलरीज। कैपिलरीज की दीवारें बहुत ज़्यादा पतली है, इससे चीज़ें बाहर आ सकती है। तो खून के अंदर जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो बाहर आएंगी। बाहर क्यों आएंगी? क्योंकि बाहर क्या है? बाहर हमारे पास सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर सेल्स है, ठीक है, यहाँ पर सेल्स है, ठीक है। सो टिश्यू आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? टिश्यूज़ है। तो ये रहा भाई टिश्यूज़। अब बहुत सारे सेल तो नहीं लिख सकता, लेकिन आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या है हमारे पास? ये सेल्स हैं। और होगा क्या कि ये जो आपका कैपिलरी है, कैपिलरी से जो ऑक्सीजन है या कुछ न्यूट्रिएंट्स है, खुराक है, वो इन कैपिलरी से बाहर आके इन सेल्स के अंदर आ जाएगा। अच्छा, इन सेल्स के दरमियान एक स्पेस भी है, दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस स्पेस के अंदर यहां तक तो था सर्कुलेटरी सिस्टम का था। अब मैं बताता हूं, यहां पर तकरीबन 3 लीटर लिक्विड जो है वो जब इन ब्लड से बाहर आता है इस स्पेस के अंदर, ये क्या चीज़ है? ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अब ये है लिक्विड, दिस इज लिक्विड। जो सेल के दरमियान जो स्पेस है यहाँ पर लिक्विड है। ये आप ये सोचिए कि लीक हुआ है, यहाँ से बाहर आया हुआ है कैपिलरी से। इस लिक्विड का नाम क्या है? इस लिक्विड का नाम है टिश्यू फ्लूइड। और ये जो टिश्यू फ्लूइड है इसका लगभग 3 लीटर का जो है लिक्विड होता है, जो कि वापस ब्लड में नहीं जा सकते। कि मतलब वापस ब्लड में आकर, क्योंकि ये रास्ता जो है ये वापस कहाँ पे गया हुआ है? ये आपको यहाँ पर जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है, ये हार्ट की तरफ वापस गया हुआ है यह रास्ता। तो आमतौर पर इसको तो हार्ट जाना चाहिए था, हार्ट में जाना लाजमी है, लेकिन जो लिक्विड यहाँ पर आया वो इसी रास्ते से हार्ट में नहीं जा सकता। तो इस लिक्विड को वापस हार्ट में पहुँचाने के लिए हमारे पास ये सिस्टम काम करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम। उसका पहला काम है, वैसे लिम्फेटिक
سسٹم کے اور بھی فنکشن ہے. اس کا پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لکوڈ یہاں باہر آیا ہوا ہے جو ڈائریکٹ خون کے ذریعے ہارٹ تک نہیں جا سکتا, اس لکوڈ کو اب ہم ان ڈائریکٹ طریقے سے واپس ہارٹ میں بھیج دیں. تو یہ جو لکوڈ ہے, اس لکوڈ کا نام کیا ہے؟ ٹیشو فلوئڈ. اس ٹیشو فلوئڈ کو اٹھانے کے لیے اور رگیں ہوتی ہے, لیکن وہ خون کی رگیں نہیں ہوتے, وہ بلڈ ویسلز نہیں ہیں وہ, لیکن وہ ویسل ضرور ہیں. اچھا, اس کا ڈائیگرام ہم آپ کے لیے کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ اگر میں یہاں سے یہ لفظ یہاں سے مٹاؤں تو یہاں ہمارے پاس ہے, ٹھیک ہے, یہاں سے آپ کو کچھ اور کیپلریز میں لکھ لیتا ہوں, بلکہ یہ کلر یوز کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس ہے کچھ اور چھوٹے چھوٹے سے بلائنڈ انڈڈ. بلائنڈ انڈ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے بند ہے, ٹھیک ہے, بلائنڈ انڈڈ کیپلریز ہے یہاں پر, یہ اس طرح سے, ٹھیک ہے, اس طرح سے, اس طرح سے, جس طرح یہ کیپلریز ہے تو یہاں پر بھی بلائنڈ انڈڈ چھوٹے چھوٹے سے شاخیں ہیں, اور یہ جو ہے یہ بھی آگے جا کر یہاں پر اس سے ایک سنگل رگ بن جاتا ہے, ایک سنگل ویسل بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس سے بھی ایک سنگل ویسل بن, یہاں پر اس کی شاخیں ہیں. تو یہاں پر بھی آپ اس کو کیپلریز کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کیپلریز کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کا نام ہے لمف کیپلریز. اب اس کا نام کیا ہے؟ لمف کیپلریز. اب یہ جو لکوڈ ہے جو آپ کے سیل کے آس پاس پڑا ہوا ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, جس کو آپ نے کیا نام دیا تھا؟ ٹیشو فلوئڈ کا نام دیا تھا. یہ جو سیل کے آس پاس ہے, ٹھیک ہے, یہ ادھر بھی موجود ہے, صحیح ہے, ٹیشو فلوئڈ یہ ادھر بھی موجود ہے, لیکن یہاں ڈائیگرام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹیشو فلوئڈ جیسے یہاں سے اس کیپلریز کے تھرو اندر آ جائے گا نا, مطلب یہ جو لمف کیپلریز ہے, جب یہ اس کے اندر آ جائے گا تو اس ٹیشو فلوئڈ کا نام اب چینج ہو جائے گا, اب ٹیشو فلوئڈ کا نام ہو جائے گا لمف. تو اکثر اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ڈفرینس کرنا مشکل ہے کہ لمف ہے کیا چیز. لمف اس پانی کا نام ہے, جب وہ باہر تھا تو اس کا نام ٹیشو فلوئڈ تھا, جب اندر آیا تو اس کا نام ہے لمف. اب جب اندر آ جائیں گے تو یہ ایک اور رگ کے اندر داخل ہو جائیں گے, اس رگ کا نام کیا ہے؟ ویسے تو یہ لمف کیپلریز ہے, تو اس رگ کا نام کیا ہے؟ اس رگ کا نام ہے لمفیٹک ویسل. یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں لمفیٹک ویسل. یہ آ گیا بھائی آپ کا لمفیٹک ویسل, یہ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب جو لمفیٹک ویسل ہے یہ آگے جائے گا. یہ جب آگے جائے گا تو اس کے راستے میں آپ کو کہیں کہیں پر کچھ اور سٹرکچرز نظر آئیں گے جس کو ہم کہتے ہیں لمف نوڈز, جس کو ہم لمف نوڈز کہتے ہیں, یا لمفائڈ ماسز آپ کہہ سکتے ہیں. تو آگے جا کر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یا تو آ جائے گا لمف نوڈز نظر آئیں گے, یا پھر لمفائڈ ماسز کے نام سے یہ آپ کو نظر آئے گا لمفائڈ ماسز. تو کوئی فرق نہیں ہے کوئی خاص. یہ جو راستہ ہے, یہ جو لمفیٹک ویسل ہے, اس کے راستے میں آپ کو اس طرح کے اسپیشل سٹرکچرز نظر آئیں گے. یہ بہت سارے ہیں, لیکن میں آپ کے لیے صرف ایک لکھ رہا ہوں. لمف نوڈ. لمف نوڈز ایک نہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان کا جو جگہ ہوتے ہیں وہ اکثر آپ کے نیک ریجن میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس طرح سے آپ کے جو آرم پٹ ہے اینڈ گروئن ریجنز ہے, ٹھیک ہے, ایلبو ہے, یہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ جو لمف نوڈز ہیں. لمف نوڈز ایک قسم کے کمرے سمجھو آپ, ایک قسم کا گھر سمجھو اس کو. یہاں پر ہوتا کیا ہے, یہاں پر جب یہ لمف ویسل یہاں پر پہنچ جاتا ہے تو یہاں پر دو بڑے فنکشن ہوتے ہیں ان لمف نوڈز کے اندر. وہ دو بڑے فنکشن کیا ہے؟ پہلا جو فنکشن ہے یہاں پر وہ ہے فلٹریشن. وہ کیا ہے؟ وہ ہے فلٹریشن. فلٹریشن پہلا کام ہے. یعنی اگر یہاں پر کوئی جراثیم, اینٹیجن ہے, وائرس وغیرہ ہے, ان کو اس لیکوڈ کے اندر وہ یہاں پر آ کر ان کو یہاں سے فلٹر کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ہارٹ نہ پہنچایا جائے. اس کو نکال دیں گے اس لیکوڈ سے, ہم اس کو نکال دیں گے. اگر کوئی وائرس ہے تو اس کو فلٹر کر کے نکال دیں گے, سائٹ پہ کر دے گا. اس کے علاوہ یہاں پر آپ کا جو امیون سسٹم ہے, یعنی اینٹی باڈیز
लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, टी लिम्फोसाइट डायरेक्ट एंटीजन को किल करते हैं, और वो जो आपने सुना था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे जो आपका दिफाई निज़ाम है, मतलब एफएससी लेवल पर मैं इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि हम देखें, इतना सिर्फ देख लें कि यहाँ पर आपके वो सेल्स पड़े हुए हैं जो जरासीम के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेगा, वो सेल्स हैं जो जरासीम और वायरस के ख़िलाफ़ फ़ाइट करेगा। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से सेल्स मिलेंगे? यहाँ पर आपको लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये बहुत बड़े मशहूर सेल्स हैं लिम्फोसाइट्स, बी सेल्स, टी सेल्स। और अभी तक तो नहीं, लेकिन आने वाले लेक्चर्स में मैं भी इस 2020 में मैं इम्यून सिस्टम पे भी 1-2 लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा। तो लिम्फोसाइट जो है वहाँ का हिस्सा है, यहाँ पर लिम्फोसाइट भी पड़े हुए हैं, और लिम्फोसाइट जो है ना वो मुकाबला करेंगे जरासीम और वायरस का। एंड देन इसके बाद जो यहाँ से ये इंटर हो रहा है, यहाँ से बाहर भी एक रास्ता निकल रहा होगा, ठीक है? इसको आप इफ्रेंट कहें और इसको आप एफ्रेंट कहें, एफ्रेंट एंड इफ्रेंट, जो बाहर निकल रहा है रास्ता फिल्ट्रेशन के बाद और ज़रूरी काम करने के बाद। अब ये जो आपका फ्लूइड है इसको हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पर लेके जाएंगे? आपके बॉडी के अंदर एक डक्ट है, इसका नाम है थोरेसिक डक्ट। यहाँ पर एक डक्ट है दैट इज कॉल्ड एज थोरेसिक डक्ट, तो मैं इधर लिख लेता हूँ थोरेसिक डक्ट। ये एक खून का एक रग है, ये खून का रग जो है ये आगे जाकर ये एक और रग के अंदर शामिल हुआ है। उस रग का नाम क्या है? उस रग का नाम है सब क्लेवियन वेन, उस रग का नाम खून का रग है, ठीक है? ये लिम्फेटिक वेसल आप देखो ब्लड में जाकर इंटर हो रहा है। ये जो सब क्लेवियन वेन है वो आखिरकार आपके हार्ट के अंदर आ जाएगा, सब क्लेवियन वेन, यानी कि वो एट्रियम के अंदर इंटर हुआ होगा। सो हमने आपको ये बताना है कि ये जो आपका लिम्फेटिक वेसल है ये डायरेक्ट आपके हार्ट में नहीं आ सकता, बल्कि सबसे पहले ये थोरेसिक डक्ट के अंदर इंटर होएगा, थोरेसिक डक्ट में होता हुआ सब क्लेविन में, और सब क्लेविन से होता हुआ आपके ब्लड में आ जाएगा। तो अब आप ज़रा देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त अंदाज से वो फ्लूइड जो खून से बाहर कैपिलरीज के थ्रू आया था, उस फ्लूइड को हमने दोबारा से वहाँ पे लेके गए। तो अब अगर मैं आपके लिए ये बताऊँ कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या है, तो फंक्शन में से 2 तो ऑलरेडी आपने देख लिया है। पहला फंक्शन ये है टू reabsorb the escaped fluid from the tissue back into the heart, वापस ये एक तो ये था। Second function of the lymphatic system is defense means that system is involved in production of the antibodies, lymphocytes that kill वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक है? और यहां पर आपने देखा फिल्ट्रेशन भी हो रहा था, ठीक है? एक और लफ्ज भी अगर आपको कभी सामने नजर आ जाए कि लिम्फाइड मासेस क्या है। लिम्फाइड मासेस ये आपके जो जीआईटी ट्रैक्ट, जब आप खाना खा रहे थे, खाना जिस सिस्टम के अंदर मूव कर रहा होता है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ठीक है? यहां से आप देख सकते हैं, यहां से मुंह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ है। यहां पर कुछ लिम्फाइड मासेस है, लिम्फाइड मासेस इधर भी है, ठीक है? आप जैसे कि यहाँ पर है थाइमस, आपके सीने में थाइमस है, एंड देन आप अंदर जाएंगे तो आपके स्टमक के नीचे यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, आसपास एब्डोमिनल रीजन में आपको नज़र आ जाएगा स्प्लीन नज़र आएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो लिम्फाइड मासेस है ये दरअसल कौन से हैं? ये असल में हमारे पास क्या है? स्प्लीन है, ओके? और यहाँ पर हमारे पास थाइमस, जो मैंने बता दिया था थाइमस, ठीक है? ये जो है थाइमस है, एंड देन आपके पास है टॉन्सिल्स। कभी आप कहते हैं इसका टॉन्सिल ख़राब है, गले के अंदर एक स्ट्रक्चर है टॉन्सिल ऊपर, ये टॉन्सिल भी जरासीम के खिलाफ फाइट करने में मदद देती है। टॉन्सिलाइटिस जब कभी कभी हो जाता है, बीमारी टॉन्सिलाइटिस, आपका गला ख़राब हो जाता है, टॉन्सिल भी एक किस्म का लिम्फाइड मास है, टॉन्सिल्स, ठीक है? टॉन्सिल्स। और एक और भी है एडिनॉइड्स,
اگر یہاں پر آپ کو نظر نہیں آ رہا تو ایڈینوائڈ جو ہے یہ بھی اسٹرکچر ہے. تو یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اینٹی باڈیز بناتے ہیں, یہ فائٹ کرتے ہیں جراثیم اور وائرس کے خلاف. لیکن سپلین کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو پتہ چلوں کہ سپلین جو ہے یہ جو جس ریڈ بلڈ سیل کا ٹائم پورا ہو جائے تو اس کو جو ہے توڑ دیا جاتا ہے آر بی سی کو سپلین میں. جس طرح لمف نوڈز لمف کو فلٹر کر رہا تھا نا, تو سپلین بلڈ کو فلٹر کرے گا. سپلین آپ کا جو سپلین ہے یہ بلڈ کو فلٹر کرے گا. بلڈ کے اندر اگر کوئی ٹوٹا ہوا مطلب کوئی آر بی سی کا ٹائم پورا ہے تو اس کو بھی وہاں پر توڑ دے گا. بلڈ کی صفائی بھی, ایک قسم کی صفائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سپلین کے اندر ہو رہا ہے. تو یہ آپ کو میں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ لمف نوڈ اور لمفائڈ ماس میں کیا فرق ہے, تو یہ آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیا. فنکشن بھی آپ کو بتا دیا. ایک لاسٹ فنکشن اور رہتا ہے جو کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو میں نہیں بتایا, وہ کیا ہے؟ فیٹس کی ایبزارپشن, چربی کی جو ایبزارپشن ہے. تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے انٹسٹائن کے اندر آنا ہوگا. انٹسٹائن کے اندر آنا ہوگا. انٹسٹائن کے اندر ایک تو میں اس کو ذرا چیک کروں, کیونکہ ہاں یہ کبھی کبھی میں سارا ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں تب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ مائک آف ہے, تو سارا محنت بھی ضائع ہو جاتا ہے. اچھا جناب, تو اگر ہم انٹسٹائن کے اندر جائیں لیٹ سپوز یہ آپ کا انٹسٹائن ہے, اور آپ نے میری ویڈیو ڈائجیشن کا آپ نے دیکھا ہوگا. انٹسٹائن یہ آپ کا انٹسٹائن ہے. انٹسٹائن کے اندر آپ کو اس طرح کے پروجیکشنز آپ کو نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے پروجیکشن آپ کو نظر آئیں گے. اس پروجیکشن کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ویلس. ٹھیک ہے, ویلس. اگر میں اس یہاں پر ہوتا کیا ہے انٹسٹائن کے اندر جو ویلس ہے, یہ جو اگر خوراک آپ کے انٹسٹائن کے اندر جو فوڈ پڑا ہوا ہے, فوڈ آپ نے جو ہضم کیا ہوا ہے, یہ فوڈ سب سے پہلے اس ویلس میں آئے گا, اور پھر اس ویلس کے بعد پھر کیا ہے؟ اس ویلس کے بعد بلڈ آ رہا ہے, تو پھر جو ہے بلڈ آپ کا یہاں پر انٹر ہو جائے گا. تو ویلس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کے انٹسٹائن کے اندر ہے. اب میں یہاں پر کیا کرتا ہوں, میں یہاں پر ویلس کا ایک بڑا سا ڈائیگرام لکھ لیتا ہوں. لیٹ سپوز یہ ایک بڑا سا ڈائیگرام ہے کس چیز کا؟ ویلس کا. ویلس کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو یہاں پر خون کی نالی ہے, آرٹری بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر آپ کو وین بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو وین بھی نظر آئے گا. اور ان دونوں کے علاوہ جو ہے ایک اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ اس کے اندر ایک لمفیٹک ویسل, لمفیٹک کیپلری, جو آپ نے بھی سنا تھا, لمف کیپلری بھی یہاں پر ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ جو بلیک کلر میں لکھ رہا ہوں, دس از کالڈ لمف کیپلری. اب یہ جو آپ کا لمف کیپلری ہے, انٹسٹائن میں اس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ انٹسٹائن میں اس کا نام رکھا گیا لیکٹیل. So lacteal is actually the name of a lymphatic vessel inside that villus. اب اس ویلس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو فیٹس ہے, چربی جو آپ نے ہضم کیا ہوا ہے, آپ نے کھا لیا ہے, وہ جو چربی ہے وہ چربی ڈائریکٹ بلڈ میں نہیں آ سکتا. وہ چربی سب سے پہلے کہاں پر آئے گا؟ لیکٹیل میں آئے گا. لیکٹیل سے بعد میں یہ بلڈ میں داخل ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں ایبزارپشن آف فیٹس. تو فیٹس کی ایبزارپشن میں بھی اس کا ایک بہت بڑا کردار آ گیا. تو ہم نے وہ دیکھ لیا. اوورآل ہم لوگوں نے 3 بڑے زبردست فنکشن دیکھ لیے لمفیٹک سسٹم کا. نمبر 1 یہ کہ جو فلوئڈ بلڈ سے باہر آئے گا اس فلوئڈ کو ہم دوبارہ سے لے جائیں گے ہارٹ کے اندر یعنی بلڈ کے اندر. نمبر 2 یہ دفاع کرتے ہیں, باڈی کا جراثیم اور وائرس سے دفاع کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہو, کبھی آپ نے دیکھا ہو, کبھی آپ کی باڈی میں کہیں پر زخم لگ جاتا ہے, زخم یہاں پہ لگ جاتا ہے لیٹ سپوز, لیکن آپ کو پین یہاں فیل ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے لمفائڈ نوڈز بڑھ جاتے ہیں, وہ زیادہ کام کرنے سے اس کا سائز بڑھ جاتا ہے, تو آپ کو یہاں پین فیل ہوتا ہے. تو یہ دراصل وہ ہے کہ آپ کے لمف نوڈ جراثیم کے خلاف لڑنے میں بہت زبردست اپنا رول ادا کرتے ہیں. اور تھرڈ کام یہ تھا کہ سپلین کے اندر جو ہے آپ کا بلڈ فلٹر ہوتا ہے, لمف نوڈز کے اندر آپ کا لمف فلٹر ہوتا ہے, اور لاسٹ میں دیکھا کہ فیٹس جو ہے وہ یہاں پر ایبزارب ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ لیکچر یہاں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے. لیکچر کے آخر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں, وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کبھی سم ٹائم اگر آپ بہت زیادہ خوش ہیں یا آپ کے کام چل رہے ہیں, تو آپ کے آس پاس اگر آپ کو ایسے لوگ مل جائیں
کہ وہ آپ کو آگے کچھ نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن دل میں وہ جل رہے ہوں گے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سامنے تو نہیں بول سکتے ہیں کہ آپ کے اندر یہ ایک اچھی کوالٹی ہے، وہ جل رہے ہوں گے، لیکن اندر سے وہ جل رہے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ یہ کوشش کریں گے کہ کب وہ آپ کی طرح ہو جائے یا آپ کا جو اتنا بڑا رتبہ ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ، یہ نیچر کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو اس طرح سے فیل ہو بھی جائے کہ یار سم ون، کوئی بندہ میرے بارے میں اس طرح سے ہے، یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اٹھنے بیٹھنے سے، تو یہاں پر ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ اس دنیا میں آپ کو پرفیکشن کبھی بھی نہیں ملے گی۔ اس دنیا میں اب کبھی اس امید سے کبھی نہ رہے گا کہ سارے لوگ ہمیشہ تمہاری تعریف کرتے رہیں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی اچھی عادت ہے تو آپ دنیا سے یہ امید لگانا چھوڑ دیں کہ میں ایک اچھا کام کر رہا ہوں تو تم میری تعریف کیوں نہیں کر رہے ہو، بلکہ جب تک آپ زندہ ہو اس مائنڈ سے اپنے جینا ہے کہ لوگ کبھی بھی ان سے کبھی بھی اچھے ہونے کی ایکسپیکٹیشن آپ نہ کریں۔ ایکسپیکٹیشن آپ کو خراب کرتے ہیں۔ ہاں، اپنے دل میں ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے ہمیشہ وہی کام کرنا ہے جس کا حکم آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے، وہی آپ نے کرنا ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ اپنے دل میں کسی قسم کی جیلسی نہ رکھیں، آپ ان سے بدلہ نہ لیں، کیونکہ یہ جو عام باتیں ہوتی ہیں، آپ دل کے اندر جو جیلسی ہے اس کو نہ رکھنے سے، وہ بدلہ لینے سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر وہ آپ کے بارے میں کچھ ایسا سوچ رہا ہے تو آپ اس کے بارے میں ایسا مت سوچ لیا کریں، کیونکہ اس نے تو اپنے دل پہ ایک بوجھ رکھ ہی دیا۔ آپ اپنے خوبصورت دل کے اندر کیوں یہ مفت میں یہ بوجھ رکھتے ہیں، نفرت والا بوجھ؟ کوشش کیا کرے گا کہ کم سے کم لوگوں کو معاف کیا کرے گا، مائنڈ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھا کرے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، لائک ضرور دیجیے گا، اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔